سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قربانی کا جو بڑا جانور ہوتا ہے اس جانور میں طاق عدد کا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی جفت عدد ہو گئے تو کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 1 سے لے کر 7 تک، ابتدا 1 ہے اور انتہا 7 ہے، ابتدا 1 ہے اور انتہا۔ اب اس 1 سے لے کر 7 تک چاہے 2 ہوں تب بھی قربانی ہوگی، چاہے اس بڑے جانور میں 6 ہوں تب بھی قربانی ہوگی، چاہے 4 ہوں تب بھی قربانی ہوگی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 4 تو ہم پورے ہیں، بس 5واں نہیں مل رہا، کیا کریں؟ تو بھی 4 کر لو۔ ایسی کوئی قید شریعت کے اندر نہیں ہے کہ بڑے جانور میں جفت کا عدد نہیں ہو سکتا، طاق کا عدد ہونا ضروری ہے، شریعت کے اندر ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ 1 ابتدا ہے اور 7 کیا ہے؟ انتہا۔ 1 سے لے کر 7 تک، 1 سے لے کر 7 تک طاق اور جفت کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ وہ سمجھ آ گیا بھائی؟ لائٹ نے ایسا ہمارا جوس نکالا ہوا ہے کہ آوازیں ہی بند ہیں ہماری۔ اگر جہاد فرض ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے یا اللہ لائٹ ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ادھر تو بڑی دھوپ ہوگی۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے جانور میں 1 سے لے کر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں، طاق اور جفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جفت ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی اور طاق ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے، گھر میں 5 افراد ہیں اور 5 صاحب نصاب ہیں، 5 بندے گھر میں ہیں اور 5 پر قربانی لازم ہے۔ باپ ہیں وہ صاحب نصاب ہے، والدہ ہیں وہ صاحب نصاب ہے، 3 بیٹے ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی گھر میں 5 افراد ایسے ہیں جن کے پاس قربانی کا نصاب پورا ہے۔ تو بھائی 5 کے 5 کو قربانی کرنی ہوگی، 5 کے 5 کو قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ تصور سمجھا جاتا ہے کہ گھر کا جو بڑا شخص ہے وہ اگر قربانی کر لیں تو سب کی طرف سے چھٹی ہو گئی۔ گھر کا اگر کوئی بڑا قربانی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں سب کی طرف سے وہ ادا ہو گئی، وہ اس ایک کی ہوئی ہے۔ شوہر نے کی ہے تو اس کی ادا ہوئی ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو بیوی کو الگ قربانی کرنی ہوگی۔ اولاد میں اگر کوئی اولاد صاحب نصاب ہے تو اس کو الگ قربانی کرنی ہوگی۔ 5 افراد ہیں، 5 کے پاس قربانی کا نصاب پورا ہے تو 5 الگ الگ قربانیاں کریں گے تو سب کی قربانی ہوگی۔ ایک کی قربانی ایک کی طرف سے ہوگی، ایک کی قربانی سب کی طرف سے۔ عورتوں نے ماشاءاللہ 5 تولے سونے پہنے ہوئے ہیں، 10 تولے گھروں میں ہیں، 3 4 تولے سونے ہیں، اور جب باری آئے قربانی کی تو بس وہ شوہر نے کر دیے نا، تو کھانا بھی شوہر کو کھلایا کرو، آپ بھوکے رہ جائیں کرو، وہ ایک آدمی کھا لے سب کی طرف سے۔ گھر کے بابا جی کو کھانا دو، باقی سب کی چھٹی، کیوں بھئی؟ اس نے کھا لیا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ کھانا سب ڈٹ کر کھاتے ہیں، باقی سارے معاملات میں سب مل کر پورے اترتے ہیں، اور جب قربانی کا مسئلہ آئے تو کہتے ہیں وہ بابا جی نے کر لیے ہیں، اور بھئی اس کا ثواب صرف بابا جی کو ملے گا، باقی جو 5 آدمیوں پر قربانی واجب تھی انہوں نے قربانی ادا نہیں کی، تو یہ جو 4 شخص جو قربانی نہیں کر رہے یہ قربانی چھوڑنے کی وجہ سے مجرم شمار ہوں گے۔ لہٰذا ایک آدمی کی قربانی ایک کی طرف سے ہوگی، پورے گھر کی طرف سے۔ دیکھو کتنا سخت مسئلہ، آپ کو ہضم بھی نہیں ہو رہا۔ اگلا مسئلہ، پیسے خرچ ہوتے ہیں نا جہاں، وہاں مسلمان کا ایمان، تسبیح والا ایمان اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ نفلوں سے ایمان نہیں بنتا، یہ یاد رکھنا۔ سجدہ ایمان کی علامت ہے، سجدہ، لیکن سجدے سے ایمان بنتا نہیں ہے۔ ایمان بنتا ہے جہاں مال خرچ کرنا پڑے، جہاں مال خرچ کرنا پڑے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ نوافل، قرآن کی تلاوت، صدقات اور پتہ نہیں کیا کیا، جب باری آئے گی زکوٰۃ کی، مولانا صاحب بتانا میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، میرے اوپر یہ بھی قرضہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے؟
یہ سب اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کوئی چور گلی مجھے ملے اور میں زکوٰۃ دینے سے۔ صحابہ تڑپتے تھے کہ ہم دینے والے بن جائیں، اور ہم کوئی رستہ نکالتے ہیں کہ ہم نہ دینے والے بن جائیں، اور اسی طرح ہمارے اوپر آتے بھی اسی طرح ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا وقت نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی قابل غور ہے، جانور آپ نے خریدا قربانی کے لیے، اس جانور کے پیٹ میں بچہ ہے، جانور کے پیٹ میں، اب کیا کریں؟ ہر گلی میں آپ کو مفتی دستیاب ہے، کوئی کہے گا ہوتی ہے تو کوئی کہے گا نہیں ہوتی، اب لوگ پریشان ہوں گے۔ تو بھئی اس مسئلے کو یاد رکھو، جانور خریدا، اب جانور کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ۔ پہلی بات، ذبح کا وقت قریب ہے، ذبح کا وقت یعنی قربانی کا وقت بالکل قریب ہے، اور جانور کی ولادت کا وقت بھی قریب ہے۔ یعنی کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے، یا کوئی بوڑھا آدمی بتاتا ہے جو تجربہ رکھتا ہے کہ یہ ابھی اس کی ولادت قریب ہے، تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے اب اس جانور کو ذبح کرنے میں احتیاط کی جائے جب تک یہ بچہ دے نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، آپ کو معلوم نہیں تھا جانور کے پیٹ میں بچہ تھا اور آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، اب جب اس کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، اس کے پیٹ سے دو صورتیں ہوں گی، اگر بچہ زندہ ہے یا بچہ مرا ہوا ہے۔ زندہ ہے تو اس بچے کو بھی ذبح کرو، اور جیسے جانور کا گوشت مزے لے کر کھا رہے ہو ایسے اس کا گوشت بھی مزے لے کر کھا لو۔ اور اگر وہ پیٹ سے نکلا ہوا بچہ مری ہوئی حالت میں تھا، سانس اس میں نہیں تھا، وہ مردہ پایا گیا، اس بچے کو نکالو اور اس بچے کو پھینک دو، اور یہ جو آپ نے جانور ذبح کیا ہے اس کا گوشت بالکل ٹھیک ہے، اس گوشت کو کھانا بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن بالفرض جانور کے پیٹ سے جو بچہ نکلا وہ زندہ تھا، آپ نے کہا او ایک کے ساتھ ایک فری، ایک کے ساتھ ایک فری۔ آپ نے کہا جی اب ایسا کرتے ہیں اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کو پالنا شروع کیا۔ تو اب دو باتیں لازم ہوں گی، اگر آپ نے اس جانور کے بچے کو قربانی کے دن گزرنے کے بعد ذبح کیا ہے تو اب اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ جو جانور کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ہے اور وہ قربانی کے دن گزر گئے اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس کو ذبح کیا تو آپ کو اس جانور کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی اگر آپ نے کھا لیا، اور اگر آپ نے اس کو ذبح کر کے کھایا نہیں اور قربانی کے دن گزر گئے ہیں تو اب آپ اس جانور کو ہی صدقہ کرنا لازم ہے، اس جانور کو ہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانور اس قربانی کے جانور کا حصہ تھا، اس کے جسم کا ایک جز تھا۔ اگر آپ اس کو قربانی کے دنوں میں ہی ذبح کرتے تو آپ اس کو کھا سکتے تھے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب قربانی کے دن گزر چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ نے جانور کو خود ذبح کر کے کھایا دن گزرنے کے بعد تو اس کی قیمت صدقہ کریں، اور اگر وہ جانور ابھی تک آپ کے پاس زندہ ہے تو اس جانور کو ہی کیا کر دیں۔ لیکن آپ نے کہا موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اسی جانور کو پالا، اسی جانور کو پالا 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 یہاں تک کہ 2 سال پورے ہوئے اور یہ گائے کا بچہ جوان ہو گیا۔ آپ نے کہا اب اس کی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے جانور کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ جو قربانی کا جانور تھا اس کو پالا اور پھر اسی کو اگلے سال یعنی عمر پورا ہونے پر قربان کیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کی قربانی ادا، چونکہ یہ اسی کا حصہ ہے۔ آپ جتنے بھی ڈرامے کریں، ہیلے کریں، بہانے کریں، مکر کریں، فریب کریں، ادھر گھومیں ادھر گھومیں، سر اوپر ماریں نیچے ماریں، کہیں سے بھی جان چھوٹنے والی ایک چانس شریعت نے آپ کو دیا تھا کہ آپ اس کو اسی 3 دنوں میں ذبح کرتے اور اس کو کیا کرتے؟ کھا لیتے۔ جب 3 دن گزر گئے اب اس پر آپ کا بس چلنے والا، 3 دن گزرنے کے بعد یا تو اس کو کھایا ہے تو قیمت صدقہ کرو، اگر بچا ہوا ہے تو اسی کو صدقہ کرو، پال کر اگلے سال قربانی کا جانور میں اس کو ذبح کیا ہے تو قربانی ادا۔ خلاصہ نکلا جانور کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے تو اس کو ذبح نہ کریں، اگر معلوم نہیں تھا ذبح کیا اندر سے بچہ نکلا زندہ ہیں تو اس کو کیا کریں؟
پالنا شروع کریں، کیا کریں؟ ذبح کریں اور اس کے گوشت کو کھا لیں۔ مرا ہوا ہے تو اس جانور کو پھینک دیں، لہٰذا قربانی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ قربانی میں کوئی مسئلہ اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی کہے نہیں ہوتی تو اس کو کہو نہیں ہوتی، ہم پھر بھی کریں گے۔ اب اگر کسی کے جانور میں بچہ ہو اور اس کو کوئی مفتی نہیں، کون؟ مختی صاحب اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر بچہ قربانی نہیں ہوتی، آپ کو نہیں ہوتی، ہم پھر بھی اس کی قربانی کریں گے، اب تو کوئی پریشانی باقی نہیں۔ چوتھا مسئلہ، تھک گئے؟ اچھا دیکھو، آپ کو بہت ساری جگہوں پر یہ اشتہار لگا ہوا ملے گا، جانور وزن کر کے خریدیں۔ جانور کو اگر کوئی آدمی جانور کو وزن کر کے خریدتا ہے تو وزن سے خریدا ہوا جانور، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جانور خریدنے گئے اور آپ نے جانور کو وزن کر کے لیا ہے تو وزن سے خریدا ہوا جانور، کوئی آدمی دل و دماغ میں یہ شبہ نہ لائے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قربانی ہوتی ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض دفعہ وزن کرنے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جانور کی عمر کتنی ہوگی، اس جانور کی عمر کتنی ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر جانور کے 2 دانت ہیں اور اس کا وزن 2 دانت کے برابر ہے یا نہیں ہے، یہ تو ماہر بتا سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کا وزن کریں گے تو وزن کرنے سے مزید جانور کو پہچاننے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، وزن کر کے خریدا گیا جانور، اس کی قربانی شریعت میں جائز ہے، اس کی قربانی میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ 5واں مسئلہ، جانور میں 7 حصے دار ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اب ایسا ہے کہ ایک جانور میں 5 حصے دار قربانی کی نیت سے ہیں اور 2 حصے دار عقیقے کی نیت سے ہیں۔ قربانی کے جانور میں 5 حصے داروں کی نیت کس کی ہے بھائی؟ قربانی کی، اور 2 حصے داروں کی نیت ہے بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ تو اب ایسا جانور جس میں کچھ لوگ قربانی کی نیت سے شامل ہیں اور کچھ لوگ عقیقے کی نیت سے شامل ہیں، قربانی والے کی قربانی صحیح ہو جائے گی اور عقیقے والے کا عقیقہ صحیح ہو جائے گا۔ اس میں قربانی والے کے قربانی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور عقیقے والے کے عقیقے کے ثواب میں کوئی فرق ہو۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ تو بھئی ایسا اس لیے ہے، جو شرائط قربانی کے ہیں وہی شرائط عقیقے کے بھی ہیں۔ اگر آپ سال بھر میں قربانی کے علاوہ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن آپ اگر کوئی عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں عمر کی قید ہے، اس میں عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو جو شرائط قربانی کے ہیں وہی شرائط عقیقے کے ہیں۔ جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی اس عیب کی وجہ سے عقیقہ بھی نہیں ہوتا۔ جو جانور میں عیب پیدا ہو جائیں تو وہ قربانی کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح اگر جانور میں عیب پیدا ہو جائے تو وہ عقیقے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو خلاصہ یہ ہے، جانور میں اگر کچھ حصے دار قربانی کی نیت سے ہیں اور کچھ حصے دار کس کی نیت سے ہیں؟ کس کی؟ عقیقے کی نیت سے ہیں، تو قربانی والے کی قربانی صحیح ہے اور عقیقے والے کا کیا صحیح ہے بھائی؟ عقیقہ صحیح ہے۔ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم کوئی بات کر سکیں۔ اگلا مسئلہ، ایک آدمی، یہ مسئلہ قابل غور ہے، ایک آدمی کا اپنا مکان ہے۔ کیا ہے؟ اپنا مکان ہے اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ ایک آدمی کا اپنا مکان ہے اور وہ خود کس میں رہتا ہے؟ اب اس کا اپنا مکان اگر کرائے پر لگا ہوا ہے، خالی ہے، یا کوئی اور اس کے مکان میں مفت میں رہتا ہے اور یہ خود کرائے پر رہتا ہے، ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے آدمی پر قربانی کرنا، ایک آدمی کا اپنا مکان ہے اور ایک ہی ہے۔ کیا ہے بھائی؟
ایک آدمی کے پاس، یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوگا، 7 اپ پی لینا، ایک آدمی کا اپنا مکان ہے اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ خود کس میں رہتا ہے؟ کرائے کے مکان میں۔ اپنا مکان چاہے کرائے پر ہو یا اپنا مکان خالی پڑا ہو یا اپنا مکان کسی کو مفت میں رہنے کے لیے دیا ہو، اور وہ خود کرائے پر رہتا ہو یا خود مفت میں رہتا ہو یا خود کسی بھی حالت میں رہتا ہے، لیکن اس کا اپنا مکان خالی ہو، کرائے پر ہو یا کسی کو مفت میں دیا ہو، ایسے شخص پر قربانی کرنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، شرط کیا ہے؟ کسی کے پاس اگر ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس ضرورت سے زائد سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا اپنا مکان کرائے پر ہے اور یہ خود بھی کرائے پر رہتا ہے، تو اس کا یہ مکان جو کرائے پر لگا ہوا ہے اور یہ خود بھی کرائے دار ہے، اس کا یہ مکان ضرورت سے زائد سمجھا جائے گا۔ اس کا یہ مکان ضرورت سے کیا ہوگا؟ یہ بہانے نہیں چلیں گے، ہم تو خود کرائے پر رہتے ہیں اور ہمارا مکان تو کرائے پر لگا ہوا ہے۔ مسئلہ معلوم نہ ہونا عذر ہے، اور معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا یہ جرم ہے۔ عذر معاف ہوتا ہے اور جرم کی سزا ملتی ہے۔ عذر، آپ کہو گے کاش آج کا درس ہی نہ سنتے، آج والا درس ہم سنتے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ نے سنانا تھا، آپ نے سن لیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے قربانی کرتے ہو یا قربانی نہیں کرتے۔ خلاصہ مسئلے کا یہ ہے، ایک آدمی کے پاس ایک ہی مکان ہو، بولو یہ آپ کو یاد ہو جائے، ایک آدمی کے پاس ایک ہی مکان ہو اور وہ خود کس میں رہتا ہو؟ کرائے پر۔ اس کا اپنا مکان چاہے کرائے پر ہو، چاہے خالی ہو، چاہے کسی کو مفت میں دیا ہوا ہو، اور خود کس میں رہتا ہو؟ کرائے پر۔ اس پر قربانی کیا ہوگی؟ واجب۔ دلیل کیا؟ خاص طور پر عورتیں آپ سے پوچھیں گی، عورتیں اس پر دلیل یہ ہے، اس کا جو اپنا مکان ہے وہ اس وقت ضرورت سے زائد سمجھا جائے گا، اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ کسی مرد یا عورت کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ سامان ہو جو اس کی ضرورت میں نہیں آتا، اور اس کی ملکیت کتنی ہو بھئی؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے آ جائے۔ اگلا مسئلہ، آدمی میت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے، میت کے، اس میں دو باتیں، نمبر 1 میت نے وصیت کی ہے، نمبر 2 یا آپ خود نفلی ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یا تو میت نے کیا کی ہو بھائی؟ وصیت۔ نمبر 2 یا تو آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نفلی، یعنی آپ قربانی میں حصہ شامل کیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب قربانی کا کس کو جائے؟ ورثاء کو، والدین کو، صحابہ کو، علماء کو، انبیاء کو، کسی کو بھی۔ تو دونوں مسئلوں کی دونوں الگ صورتیں۔ اگر آپ وصیت والی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک میت کی طرف سے جو قربانی ہے اس کا ثواب ایک ہی میت کو ہوگا۔ جو وصیت والی قربانی ہے اس کا ثواب کس کو ہوگا بھائی؟ ایک ہی میت کو ہوگا، اور اس کا جو گوشت آئے گا، اس کا جو گوشت آئے گا وہ صرف غریب کھائیں گے۔ وہ کون کھائے گا؟ غریب۔ اس کو امیروں پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو اس کے مقابل میں دوسری قربانی ہے جو آپ اپنی طرف سے ورثاء کے لیے میت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، نفلی قربانی، اس میں آپ تمام نیتیں کرنا چاہیں، انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، علماء کے لیے، اپنے وارثین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خلاصہ یہ پوری امت کے لیے کرنا چاہیں تو وہ نفل قربانی پوری امت کو اگر ثواب میں کریں تو سب کے لیے ہو جائے گی، اس کا ثواب سب کو پہنچ جائے گا۔ اب اس کے گوشت کا کیا بنے گا؟ ہماری نظر تو ہوتی ہے کہ اب گوشت کا کیا بنے گا؟ گوشت کا یہ بنے گا کہ یہ جو نفل قربانی تمام امت کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھو آپ کی سانس سیٹ ہو گئی۔ اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، امیروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔
لہٰذا خلاصہ یہ نکلا، ایسی قربانی جو میت کے لیے کی جا رہی ہو بطور وصیت، بطور وصیت، تو اس کے ثواب میں صرف ایک ہی میت شامل ہوگا، دوسرا شامل، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا گوشت کا مسئلہ ہے وہ گوشت صرف اور صرف کون کھائیں گے؟ غریب، فقراء، مساکین۔ دوسری وہ قربانی جو میت کے ایصال ثواب کے لیے کی جا رہی ہے بطور نفل، اس میں پوری امت کو ثواب پہنچانا چاہ سکتے ہیں تو پوری امت اس کے ثواب میں شریک ہو سکتی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے اس میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی، مالدار بھی اور غریب بھی، ہر آدمی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم رب